میں نے اسے دیکھتے ہی بےتابی سے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ وہ نکل گئی؟ ہاں، حمزاد نے بجھے بجھے لہجے میں کہا۔ مگر کیوں، کس طرح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تمہاری ساری قوتیں اس کے سامنے مفلوج ہو گئیں؟ میں نے حمزاد کے سوالوں کی بوچھار کر دی، یہ جانے بغیر کہ اس کے پاس کیا پراسرار قوتیں ہیں، اس پر ہاتھ ڈالنا قطعی غلط ہے۔ میں صرف اتنا ہی جان سکا ہوں کہ اس کے پاس یقیناً کچھ ایسی ناقابل فہم قوتیں ہیں جس کے بلبوتے پر اس نے کچھ دیر کے لیے مجھے بھی معطل کر دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ تیز پراسرار روشنی دیکھی تھی۔ حمزاد نے سوال کیا۔ ہاں، وہ عجیب روشنی دیکھ کر ہی تو میں چند لمحوں کے لیے اپنی بینائی سے محروم ہو گیا تھا، اور میں نے تمہیں یہ تو بتایا ہی نہیں کہ میں نے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مجھے شدید جھٹکا لگا اور میں زمین پر گر گیا۔ میں نے حمزاد کو بتایا اور پھر جذباتی لہجے میں بولا، اس نے میری سخت توہین کی ہے، میں ہر قیمت پر اس سے بدلہ لوں گا۔ ضرور، حمزاد بولا، مگر اس کے لیے آپ کو کم از کم 3 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ اس لیے کہ اس کے بارے میں تمام معلومات اکٹھا کرنے کے لیے مجھے مکمل 3 دن چاہیے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تم اپنی گفتگو سے مجھے سخت مایوس معلوم ہوتے ہو، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا، تمام بات حالات کی ہے، اس سے پہلے کبھی ایسے حالات بھی تو پیش نہیں آئے۔ میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، اس لیے آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ مہاپارا کے پاس مجھے کچھ ایسی پراسرار قوتیں بھی معلوم ہوتی ہیں جو میرے یا آپ کے پاس نہیں۔ اس لیے اب ہمارا ہر قدم بہت محتاط اٹھنا چاہیے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ان 3 دنوں کے لیے آپ اس کا خیال اپنے دل سے قطعی نکال دیں۔ حمزاد کی بات سن کر مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ میری عزت نفس کو ماپارا نے جو ٹھیس پہنچائی تھی اس نے مجھے اندر سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ آج تک مجھے جتنی لڑکیاں ملی تھیں کسی نے بھی میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ اب تک قسمت نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حمزاد کی موجودگی کے باوجود میں بے بس تھا، اور اس پر ستم یہ کہ اپنی بے عزتی کا انتقام لینا بھی میری دسترس سے باہر تھا۔ میرا ذہن اس وقت صرف ایک ہی گردان کر رہا تھا، انتقام، انتقام، انتقام۔ چند لمحوں ہی میں اس لفظ کے ساتھ ساتھ میرے خیالات کی رو بہک کر نواب صاحب اور ان کے بندوق تک پہنچ گئی۔ میں اپنے پرانے دشمنوں کو بھول ہی گیا۔ میں نے سوچا، میرے ذہن میں ایک راہ فرار ڈھونڈ لی تھی۔ حمزاد اب تک نظریں جھکائے گمسم میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کبھی میں نے اسے اتنا اداس اور پریشان نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ وقت ان سب باتوں کو سوچنے کا نہیں تھا۔ مجھے اس وقت کچھ نہ کچھ مشغلہ چاہیے تھا، اور حالات کے پیش نظر وہ مشغلہ صرف انتقام ہو سکتا تھا۔ انتقام اپنے قاتلوں سے، مہاپارا سے بعد میں نمٹ لیا جائے۔ آج کی رات ایک دشمن اور کم ہو جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ میں نے خود سے سوال کیا، پھر حمزاد سے بولا، کیا یہ ممکن ہے کہ رات رائے گا نہ جائے؟ جی ہاں، آپ نے جو کچھ سوچا ہے وہ درست ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود یہ کام نمٹا لیتا ہوں۔ حمزاد نے جواب دیا، نہیں، تم شاید میری بات پوری طرح نہیں سمجھ پائے۔ میں خود اس کھیل میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں اپنی آنکھوں سے اس کو تڑپ تڑپ کے مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، جس کی شاید میں نے ایک جھلک دیکھی ہو۔ تو پھر چلیے، مگر کہاں؟ نواب کے غنڈوں میں سے ایک لال کرتی میں رہتا ہے، آج وہی صحیح، حمزاد نے کہا۔ وہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ میرٹھ کے بڑے بدماشوں میں سے ایک ہے، لال کرتی میں ہی اس کی کچی شراب کی ایک پٹی ہے۔ وہ اتنا عیار اور ہوشیار ہے کہ تنہا رہتا ہے، اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ اسے نواب صاحب کی پشت پناہی حاصل ہے،
اس لیے آج تک قانون کے ہاتھ بھی اس تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ چلو چل کر دیکھ ہی لیتے ہیں، میں نے کہا۔ پھر چند لمحوں بعد ہی امزاد کے ہمراہ ایک چھوٹے سے مکان کی چھت پر اتر گیا۔ یہاں تک پہنچنے میں مشکل سے ہمیں 2-3 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ امزاد نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور فضا میں تیر گئے۔ چھت سے ایک زینہ نیچے کی طرف جاتا تھا جو گھر کے آنگن میں جا کر ختم ہو گیا تھا۔ میں اسی زینے سے نیچے اتر کر گھر کے آنگن میں آ گیا۔ امزاد میرے ساتھ تھا، میں اب آنگن میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا سامنے کی طرف ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس کے دروازوں کی جھیریوں سے روشنی باہر برآمدے میں بھی آڑی ترچھی لکیریں بنا رہی تھی۔ کیا وہ جاگ رہا؟ میں نے سوچا۔ نہیں، امزاد نے سرگوشی کی اور مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ دروازہ اندر سے بند معلوم ہوتا ہے، میں نے امزاد سے کہا۔ جی ہاں، مگر ابھی کھل جائے۔ امزاد یہ کہہ کر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس بند دروازے سے گزر کر غائب ہو گیا۔ میں حیران سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں وہ تمام باتیں تازہ ہو گئیں جو میں نے امزاد کے بارے میں قدیمی قلمی نسخے میں پڑھی تھی، خاص طور پر یہ کہ امزاد ٹھوس اشیاء کے درمیان سے گزر سکتا ہے۔ اس کا عملی تجربہ آج مجھے پہلی مرتبہ ہوا جب میں نے اسے بند دروازے میں تحلیل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے خیالات کا سلسلہ اچانک منقطع ہو گیا۔ سامنے والا دروازہ کھل چکا تھا اور امزاد مجھے اندر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ کمرے کے اندر ایک لالٹین روشن تھی جو سامنے ہی ایک طاق پر رکھی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں گھس کر جیسے ہی بائیں طرف نظر پڑی، میرے خون کی گردش تیز ہو گئی۔ میرے لیے وہ منظر ایسا ہی تھا، ایک بڑی مشہری پر ایک صحت مند توانا شخص محو خواب جس کے پہلو میں ایک نیم برہنہ لڑکی تھی۔ دونوں شراب پی کر بدمست پڑے تھے۔ امزاد نے میرے خیالات پڑھ کر جواب دیا، پھر بولا، شروع ہو جاؤں؟ نہیں، پہلے اسے جگاؤ۔ میں چاہتا ہوں یہ مرنے سے پہلے جان لے کہ اسے کیوں مارا گیا۔ میں نے امزاد سے کہا، لیکن ایسا کرنے میں خطرہ بھی ہے۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، مگر اس وقت آپ میرے ساتھ ہیں۔ اگر آس پاس کے لوگ ہنگامہ سن کر جاگ گئے تو خواہ مسئلہ ہوگا۔ امزاد نے کہا، لیکن نامعلوم کیوں میری یہی خواہش تھی کہ وہ غفلت میں نہ مارا جائے، یا شاید لاشعوری طور پر میں اس وقت اس فعل کو بزدلی سمجھ رہا تھا کہ کسی کو سوتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اسی لیے میں نے امزاد کی بات سے اختلاف کیا اور خود آگے بڑھ کر اس شخص کی بڑی بڑی مونچھوں کو کھینچ لیا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی اس کی گگی بن گئی، بھوت بھوت۔ میں سمجھ گیا اس نے مجھے پہچان لیا۔ اس شخص کے چونک کر اٹھنے سے لڑکی نے بھی ایک مرتبہ کسمسا کر کروٹ بدلی۔ اسی لمحے امزاد نے شاید میری بے خودی کو محسوس کر لیا۔ امزاد نے وقت ضائع کیے بغیر اس شخص سے مخاطب کیا، میرے آقا کا حکم ہے تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے تمہارا جرم بتایا جائے تو سنو۔ تمہیں شیخ کرامت کے قتل کے جرم میں موت دی جاتی ہے۔ اب یہ فیصلہ تم خود کرو کہ تم کس طرح مرنا پسند کرو گے۔ امزاد کو صرف میں ہی دیکھنے کا اہل تھا، اس لیے وہ شخص گھبرا کر پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ اسے تو صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ میرے ہونٹ ساکت ہیں۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر خوف کے سبب کہہ نہ پا رہا۔ تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امزاد نے اسے پھر مخاطب کیا۔ اس مرتبہ وہ ہمت کر کے گگیایا، یا پیر مجھ کو معاف کر دو، میں بڑا گنہگار ہوں۔ ہاں اور یہ شانتی، یہ اس نے مجھے خود بہکایا۔ میں ایسا خراب نہیں، میں سویرے ہی تمہارے مزار پر چادر چڑھوا دوں گا۔ وہ خوف اور نشے میں پتہ نہیں کیا کیا بک رہا تھا، لیکن اب اس کمرے میں ایک حسین و گداز جسم کی موجودگی کے سبب میں تمام قصے کو جلد سے جلد ختم کرنے کے چکر میں تھا۔
حمزاد نے میرے ذہن کو پڑھ لیا، پھر دوسرے ہی لمحے اس کے نادیدہ ہاتھ شخص کی گردن تک پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختا یا کوئی اور حرکت کرتا، اس کی آنکھیں باہر ابل پڑی، اس کا جسم مسحری پر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ حمزاد کے ہاتھوں کی گرفت اس کی گردن پر مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ شخص موت کے نادیدہ ہاتھوں سے بچنے کے لیے اپنی گردن سے الجھ رہا تھا۔ بار بار وہ کوشش کرتا کہ حمزاد کے ہاتھوں کو اپنی گردن سے الگ کر دے، مگر ناکام رہتا۔ اس کے تڑپنے سے لڑکی جاگ گئی۔ اس نے جاگ کر جیسے ہی اپنے برابر اس شخص کو تڑپتے ہوئے دیکھا اور پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ اس وقت کسی خوف زدہ ہرن کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں اس شخص کا جسم تڑپ تڑپ کر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس لڑکی کی چیخ سے آس پاس کے لوگ جاگ گئے ہوں گے۔ یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی، وہ بولا۔ پھر نہ جانے حمزاد نے اس لڑکی کو کیسے بے ہوش کیا۔ اس کا بے ہوش جسم اس نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور مجھے باہر چلنے کا مشورہ دیا۔ ہم چھت پر آ گئے۔ حمزاد نے لڑکی کے برہنہ جسم کو اپنے کانٹھے پر ڈال کر میرا ہاتھ پکڑا اور فضا میں تیر کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آس پاس کوئی تھا یا نہیں، لیکن ہمیں وہاں سے جاتے ہوئے شاید کسی نے نہیں دیکھا۔ جب ہم وہاں سے چلے تھے تو آس پاس بالکل خاموشی طاری تھی۔ ممکن ہے اس کا سبب یہ رہا ہو کہ جاگنے کے باوجود کوئی اپنی جان خطرے میں نہ ڈالنا چاہتا ہو۔ حمزاد نے مجھے بتایا کہ مرنے والا میرٹھ کا مشہور بدماش ہے۔ حویلی پہنچ کر میری شہوانی خواہشات کچھ اور تیز ہو گئی۔ اس کا بڑا سبب وہ نرم و گداز جسم تھا، سامنے میری مسحری پر بکھرا پڑا تھا، اور جسے اپنے آغوش میں سمیٹنے کے لیے میں بے چین ہو رہا تھا۔ اسے ہوش میں لاؤ، میں نے حمزاد کو حکم دیا۔ حمزاد لڑکی پر جھک گیا، اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں نہیں دیکھ سکا کہ اس نے کیا کیا، مگر جب وہ ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا لڑکی جو اب تک بے سود پڑی تھی ایک دم ہوش میں آ کر اٹھ بیٹھی، میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ مجھے یاد آیا کہ مرنے والے نے اس لڑکی کو شانتی کے نام سے یاد کیا تھا۔ یہ اتنی بے باک اور بے حیا کیوں ہے؟ خوف اور حیرت نے اس کے احساس کو ختم کر دیا ہے۔ اس سے آگے میں نہ سوچ سکا، اس لیے کہ لڑکی نے مجھے مخاطب کیا تھا، تو کون ہے بابو؟ میں کہاں ہوں؟ کیا تو نے دلاور کو مار دیا؟ وہ کیسے مر گیا؟ مگر وہ ہکلانے لگی۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے سے پہلے حمزاد کو اشارے سے رخصت کر دیا اور کمرہ اندر سے بند کر کے اس کے پاس مسحری پر بیٹھ گیا اور بولا، شانتی میں کون ہوں اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور تم کہاں ہو یہ جان کر بھی تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھو کتنی حسین رات ہے، اس رات کو بیکار مت گواؤ۔ ہاں، میں تمہیں اتنا یقین ضرور دلا سکتا ہوں کہ صبح ہونے سے پہلے تم جہاں کہو گی تمہیں پہنچا دیا جائے گا۔ اس رات کے بعد تم وہ سب کچھ بھول جاؤ گی جو تم نے دیکھا۔ مرنے والا جس کا نام تم نے دلاور بتایا ہے اپنے گناہوں کی سزا پا چکا ہے۔ اسے میں نے نہیں، اس کے گناہوں نے قتل کیا۔ تم نے دیکھا ہی ہوگا میں اس سے کتنی دور کھڑا تھا۔ اگر تم نے کسی کو آج رات کے واقعے کے بارے میں کچھ بتایا تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تم صبح سے پہلے اپنے گھر پہنچا دی جاؤ، پھر اگر پولیس یا کوئی اور تم سے کچھ پوچھے تو تم یہی کہو گی کہ تم اپنے گھر پر ہی تھی، اور یہ کہ مگر بابو شانتی کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے اس کی ہمت افزائی کی۔ تم نے کہا بابو کہ میں پولیس کو بولوں کہ میں گھر پر تھی، پر بابو ماں جی کو پتا ہے کہ میں دلاور کے ٹھکانے گئی، اور بھی لوگ جانتے ہیں۔ اس کے بولتے ہی ایک بدبو کا پھبکا مجھے محسوس ہوا۔ میں نے کراہت سے کہا، یہ تمہارے منہ سے بدبو کیسی آ رہی ہے؟ ہم نے شام دارو پیا تھا۔ وہ عجیب بھول پن سے بولی، جیسے شراب پینا کوئی بات ہی نہ ہو۔ تو تم شراب پیتی؟ بابو
ماجی بھی پیتی ہے، اب تو بوڑھی ہو گئی، پلت نہیں گئی، شانتی نے کہا، مگر اس کی باتوں اور حرکات و سکنات سے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اس کا تعلق کس طبقے سے ہے۔ پھر بھی اپنے خیال کو یقین میں بدلنے کے لیے میں نے اس سے پوچھا، کیا تم ڈیلی بازار میں رہتی ہو؟ ہاں باپ، ہم ادھر ہی پیدا ہوا اور ادھر ہی ہوش سنبھالا، اب ادھر ہی کاروبار کرتا ہے۔ ابھی آپ کو ایک بات بولوں کہ یہ سالہ دلاور ہم کو ایک رات کا پورا 2 روپیہ دیتا تھا، ابھی ایسا گراہک کہاں ملتا ہے۔ خیر اب تم اسے بھول جاؤ، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، تم مجھے پسند آئی، مگر یہ شراب نہیں چلی۔ میں نے اس کی نرم و چکنی جلد پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور یہ کتنی عجیب بات تھی کہ میں جو اسے شراب نہ پینے کی تاکید کر رہا تھا، خود اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ کبھی نہ کبھی میں بھی شراب کا مزہ ضرور چکھوں گا کہ آخر ظالم یہ کیا بنا۔ میری بات سن کر شانتی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اسے خاموش دیکھ کر پھر کہا، خیر یہ تمہارا فعل ہے، اب تم جانو، نہ پیو تو بہتر ہے۔ میں تو تمہیں دراصل یہ بتانا چاہتا تھا، اگر تمہاری ماں جی یا کوئی اور اس بات سے واقف ہے کہ تم دلاور کے پاس گئی تھی تو تم انہیں منع کر دیں کہ وہ یہ بات کسی سے نہ کہیں، تاکہ کل جب پولیس اور دلاور کی لاش ملے تو وہ تمہیں اس سلسلے میں نہ گھسیٹیں۔ سمجھ گئی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ شانتی نے فوراً اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں سمجھ گیا وہ طوائف زادی اتنی بدھو ہرگز نہیں جتنی صورت سے نظر آتی ہے۔ وہ تمام رات اب تک کی بسر کی ہوئی تمام راتوں سے زیادہ حسین گزری جو میں نے مختلف خوبصورت جسموں کی پناہ میں گزاری۔ صبح جب میں نے غسل کرنے کے بعد اسے رخصت کیا تو ساتھ آئندہ رات ملنے کا بھی وعدہ اس سے لے لیا۔ میرا جی اس سے ابھی بھرا نہیں۔ میں نے اس سے کہا، شانتی کل رات تمہیں پھر بلایا جائے گا، میں نے تم سے جو کچھ کہا ہے اس کا خیال ہے، اور یہ لو۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے روپے بھی مٹھی میں آ گئے اس کی طرف بڑھا دی۔ ابھی کچھ اندھیرا ہے، تمہیں بحفاظت تمہارے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ جب تمہاری دوبارہ آنکھ کھلے گی تو تم خود کو اپنے بستر پر پاؤ گے۔ اسے میری باتیں سن کر حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے حمزاد کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھا اور شانتی کی کن پٹیوں کو اس نے ایک ہاتھ سے دبایا۔ شانتی کا جسم لہرا کر گرنے ہی والا تھا کہ حمزاد نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں جانتا تھا کہ حمزاد کے لیے یہ معلوم کرنا کوئی بڑی بات نہیں کہ دہلی بازار میں شانتی کا کون سا ٹھکانہ ہے۔ حمزاد چند لمحوں ہی میں واپس آ گیا۔ اس کے علم میں تھا کہ میں اس کا منتظر ہوں۔ میں سونے سے پہلے اس سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، اور وہ بات پارا سے متعلق تھی۔ حمزاد میں ایک صلاحیت اور تھی کہ وہ میرے جذبات پڑھ سکتا تھا۔ میں جس الجھن میں ہوتا، جو کچھ سوچتا، وہ اس سے باخبر ہوتا۔ اس لیے اگر کبھی اسے طلب بھی نہ کرتا تو وہ میری اجازت لے کر حاضر ہوتا اور مجھے مشورے دیتا۔ اس بات کا تجربہ مجھے کئی مرتبہ ہو چکا تھا، اس لیے جب وہ شانتی کو لے کر جا رہا تھا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا باخبر ہے مجھے اس سے کچھ اہم گفتگو کرنا ہے۔ وہ آتے ہی بولا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا ماں پارا کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے مجھے مکمل 3 دن کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے مجھے اس سلسلے میں اس شہر سے باہر بھی جانا پڑے یا جو بھی صورت ہو۔ ان 3 دنوں میں آپ مجھے طلب کریں گے تو کام بگڑنے یا برا رہنے کا خطرہ بھی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں 3 دن آپ مجھے طلب نہ کریں اور کسی طرح میرے بغیر گزار دیں۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے۔ اس لڑکی نے میری انا کو مجروح کیا، میں ہر قیمت پہ اس سے بدلہ لینے کا متمنی ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں یہ 3 دن گزار لوں،
میں نے حمزاد کو جواب دی اور اسے رخصت کرنے سے پہلے ایک بڑی رقم اس سے طلب کی جو اس نے چند لمحوں بعد ہی مجھے لا کر دے دی۔ یہ تقریباً 25-30 ہزار روپے تھے۔ روپے باحفاظت رکھنے کے بعد میں نے حمزاد کو 3 دن کے لیے خیر باد کہا اور رات بھر کی تھکن اتارنے کے لیے سو گئے۔ لیکن جب شام کو میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے جس مقصد کے تحت روپے حاصل کیے تھے وہ تو اب لا حاصل تھا، کیونکہ حمزاد سے میں نے شانتی کے گھر کا پتہ تو پوچھا ہی نہیں تھا۔ دراصل میں نے یہ سوچا تھا کہ اب میں بحیثیت رشید یاریان میرٹھ میں متعارف ہوں گا اور اسی حیثیت سے ریلی بازار جا کر شانتی سے ملوں گا۔ اب میں اپنے شہر کی طرح پراسرار بن کر اور لڑکیوں کو اپنے بارے میں کسی اور دنیا کا فرق بتا کر مزید جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اب میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اس لیے ہر مسئلے میں حمزاد کی مدد حاصل کرنا اور اس کا محتاج رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ اس کی مدد کے بغیر بھی بہت سے کام خود کر سکتا، اور اب تو مجھے شانتی جیسی لڑکی کا چسکا پڑ چکا تھا جنہیں روپیوں کی جھنکار خرید سکتی تھی۔ جب میں اپنی شیروانی کی دونوں جیبوں میں روپوں سے بھر کر اپنے مکان سے باہر نکلا تو میرے ذہن میں صرف یہ خیال تھا کہ شانتی نہ صحیح کوئی اور صحیح، اس سے فرق بھی کیا پڑتا ہے۔ اس دن پہلی مرتبہ میں نے اپنے اندر ایک اور ہی شیخ کرامت کو بیدار ہوتے محسوس کیا۔ شانتی نے ایک ہی رات میں مجھے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ میں نے ایک یکا لیا اور دہلی بازار پہنچ گیا۔ جسموں کا بازار، دہلی بازار، ہر بار کہیں پہ ایک سے ایک حسین چہرہ، ایک سے ایک گداز بدن۔ ان دونوں طوائفوں میں بھی ایک حسن تھا، رکھ رکھاؤ، ایک تہذیب۔ میں نے پورے بازار کا چکر لگایا مگر کسی جھروکے میں وہ چاند نظر نہ آیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ شانتی نہ جانے کس گھر میں تھی۔ میں یوں ہی ایک کوٹھے پر چڑھ گیا، لیکن ابھی زینے کی آخری سیڑھی پر پہنچا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور الٹے پاؤں زینے سے نیچے اتر گیا۔ اپنی حماقت پر مجھے خود ہنسی آ رہی تھی۔ دراصل حمزاد کی غیر موجودگی اور پھر اس احساس میں کہ 3 دن تک میں اس سے کوئی مدد نہیں لے سکتا میرے حواس گم کر دیے تھے۔ جس خیال سے مجھے کسی طوائف کے گھر میں داخل ہونے سے روکا تھا وہ یہ تھا کہ میں بغیر حمزاد کی مدد کے بھی یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ شانتی کہاں ہے۔ میں اپنے تصور کی قوت کو یکسر بھول ہی گیا تھا۔ میں زینے سے اتر کر سڑک کے ایک طرف کھڑا ہو گیا جہاں ایک 12 سالہ لڑکا شوقین مزاج لوگوں کے لیے بیلے اور چمیلی کے ہاتھ فروخت کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے تصور کیا، چھن چھن چھن، وہ شانتی تھی کہ بجلی گونج رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ تبلے کی تھاپ پر اس کے جسم کا ایک ایک عضو تھرک رہا ہے۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں دیواروں کے سہارے گاؤں تکیا لگائے کچھ ضعیف کچھ نوجوان شانتی کا رقص دیکھنے میں مصروف تھے۔ ایک طرف سازندوں کے قریب ایک 35-40 سالہ عورت اچھے کپڑوں میں ملبوس بیٹھی تھی جو اب بھی صورت و شکل اور جسم میں بری نہیں تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہی شانتی کی ماں جی۔ میں اس اجنبی ماحول میں کھو سا گیا۔ اس وقت چونکا جب کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، کیوں حاجی جی، کیا سڑک پار کرا دوں؟ میرے تصور کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں اس نوجوان کا یہ فقرہ سن کر مجھے ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی۔ وہ کم وقت میرے آنکھیں میچ کر ایک طرف کھڑے ہونے سے شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اندھا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھول کر اس کا جائزہ لیا۔ ریشمی تہمت اور لکھنوی کرتے میں وہ نیا نیا شوقین لگ رہا تھا۔ میں نے اپنا غصہ پی جانا ہی مناسب سمجھا اور اس نوجوان سے بولا، نہیں بھائی، بس ذرا کچھ سوچ رہا تھا، تمہارا شکریہ۔ کسی طرح اس نوجوان کو ٹال کر میں آگے بڑھ گیا۔ کچھ لمحے پہلے پیش آنے والے واقعے پر مجھے خود بھی ہنسی آ رہی تھی۔ میں اب ہر کوٹھے کے نیچے ایک لمحے کو رکتا
کوٹھے کے اندر کا تصور کرتا اور آگے بڑھ جاتا۔ آخر میں نے شانتی کا کوٹھا تلاش کر ہی لیا۔ میں اوپر چڑھ گیا۔ محفل ابھی اسی طرح جمی ہوئی تھی۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا اور جوتے اتار کر ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں ابھی سنبھل کر بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ شانتی سے میری نظریں اور پھر تو جیسے وہ پتھر کی ہو گئی۔ اس کے اوپر اٹھے ہوئے ہاتھ اوپر ہی رہ گئے، قدم جیسے جم گئے۔ میں بہرحال اس لیے بھی ایک پراسرار شخصیت تھا، غیر متوقع طور پر مجھے اپنے کوٹھے پر دیکھ کر اس کا ششدر رہ جانا قدرتی بات تھی۔ دوسرے تماشبین بھی شانتی کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے، کبھی میری طرف دیکھتے کبھی شانتی کی طرف، جس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ چند لمحے تھے، اگر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے شانتی صدیوں سے اس طرح پتھر بنی کھڑی، وہ اس انداز میں بہت حسین لگ رہی تھی اور میں بھی جیسے اس میں کھو کر رہ گیا۔ ساتھ خاموش ہو چکے تھے۔ اچانک شانتی کو اپنی حالت کا احساس ہوا۔ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے گر گئے۔ وہ فرش پر بیٹھ کر اپنے گھنگرو کھولنے لگے۔ اس وقت پیچھے بیٹھی ہوئی شانتی کی ماں جی کی آواز آئی، کیوں بیٹی، کیا ہوا؟ کیا اب نہیں ناچو گی؟ یہ تم گھنگرو کیوں کھول رہی ہو؟ ابھی تو شام ڈھلی ہے، محفل جمی ہے شانتی، آخر کیا ہوا تمہیں؟ نہیں ماں جی، اب ہم نہیں ناچتے، ہماری طبیعت خراب ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی معصومیت تھی، جیسے کوئی بچہ روٹ جائے۔ ارے تم دیکھتی نہیں، یہ نئے حضرت آج ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، یہ کیا خیال کریں گے؟ ماں جی نے کہا۔ شانتی اور ماں جی کی بول چال اور رکھ رکھاؤ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ماں جی صحیح معنوں میں طوائف تھی، مگر شانتی اس فن میں شاید بالکل نوبارہ تھی، جس کی تصدیق بعد میں مجھے ہو بھی گئی۔ شانتی کو ماں جی نے نیا خریدا تھا اور اس نے رات مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ دہلی بازار میں پیدا ہوئی تھی اور یہیں پلی بڑھی تھی۔ دراصل اس نے مجھے وہی بتایا تھا جو اسے ماں جی نے سکھا رکھا تھا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ 3 مہینے قبل ماں جی نے شانتی کو ایک قریبی گاؤں سے پورے 200 روپے میں خریدا تھا۔ اس زمانے میں 200 روپے بہت ہوتے تھے۔